مسجد اقصیٰ کی آج کی اس قسط میں آپ قرآن و حدیث میں فلسطین، القدس اور اس کی اہمیت اور مسلمانوں کا اس مسجد سے کیا تعلق ہے اور کس طرح اسلام میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، یہ سب جان سکیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ قرآن کریم میں بیت المقدس کا تذکرہ متعدد آیات میں برکت و طہارت اور تقدس کی صفات کے ساتھ مذکور ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں، بڑی مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکتوں سے معمور کر رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں، بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس اور فلسطین کے فضل و مقام اور شرف و تقدس کے سلسلہ میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، جہاں تک کہ اس سلسلہ میں کئی مؤلفین نے مستقل حدیث کے مجموعے مرتب کیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 مسجدوں کی جانب شدر حال یعنی عبادت کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا تھا، اسی دوران میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا میرے سر کے نیچے سے اٹھا لیا گیا۔ میں نے خیال کیا کہ اس کو کہیں لے جایا جائے گا، اس لیے میں اس کو دیکھتا ہی رہا، تو اس کو شام کی جانب لے جایا گیا۔ سن لو، جب فتنے برپا ہوں گے اس وقت ایمان شام میں محفوظ ہوگا۔ اسلام میں بیت المقدس کو عظمت و بلندی اور تقدس کا مقام حاصل ہے۔ تمام مسلمان اس سلسلہ میں متفق ہیں۔ مشرق و مغرب میں موجود ہر مسلمان بیت المقدس کو تقدس کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس لیے تمام مسلمانوں پر بیت المقدس کا دفاع کرنا، اس کے مقدسات کو پامال ہونے سے بچانا اور اسے غیروں کے تسلط سے آزاد کروانا واجب ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک وہ قبلہ اولیٰ، اسراء و معراج کی سرزمین، دینی مقام کے اعتبار سے تیسرا شہر، انبیاء اور رسولوں کا مسکن اور برکتوں اور رباط و جہاد کی سرزمین ہے۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے لیے پہلا قبلہ ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ بعثت نبوی کے 10ویں سال اسراء و معراج کے موقع پر نماز کی فرضیت کے بعد سے لے کر تحویل قبلہ کے حکم تک مسلمان بیت المقدس کی جانب نماز پڑھتے رہے۔ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک اسی کی جانب رخ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ اور بلد حرام کو مسلمانوں کا قبلہ متعین کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں آج بھی وہ تاریخی مسجد القبلتین موجود ہے، جس میں مسلمانوں نے ایک ہی نماز بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی جانب ادا کی۔ فلسطین کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ وہاں روئے زمین پر بنائے جانے والی اولین مساجد میں سے دوسری مسجد ہے۔ بیت المقدس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسراء و معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمینی سفر کا منتہا اور معراج سماوی کا نقطہ آغاز بنایا۔ مشیت الہی کے مطابق اس سفر کا آغاز مسجد حرام سے ہوا اور یہ زمینی سفر بیت المقدس پر اس طور پر مکمل ہوا کہ وہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ اگر بیت المقدس اس سفر میں مقصود نہ ہوتا
تو مکہ مکرمہ سے براہ راست آسمان کی جانب سفر ممکن تھا، لیکن اس مقدس سرزمین سے گزرنا مقصود تھا۔ القدس کو اسلام میں تیسرے مقام کا شہر ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ مقام تقدس کے اعتبار سے پہلا شہر مکہ مکرمہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور مسجد حرام کے ذریعے شرف عطا کیا ہے۔ دوسرے مقام پر مدینہ منورہ یا طیبہ شہر آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن اور ہجرت کی جگہ ہونے کا شرف عطا کیا ہے، اور مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مشرف و مکرم بنایا ہے۔ جبکہ تیسرا شہر شہر القدس یا بیت المقدس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے ذریعے مقام بلند عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 آیات میں اس شہر کو برکت کے ساتھ متصف کیا ہے، لہٰذا اس کے بابرکت ہونے کے بارے میں کسی کو کیا شبہ یا تردد ہو سکتا ہے۔ بیت المقدس یا فلسطین کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ ارض فلسطین اور بطور خاص القدس بہت سے انبیاء کے لیے آسمانی وحی کے نزول کی سرزمین رہی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کوئی خاص بات بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ محشر حساب کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی جگہ اور منشر یعنی لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی جگہ ہے۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اور صلحاء کی میراث کے حقیقی اور مستحق وارث ہیں، کیونکہ ان انبیاء و صلحاء نے فلسطین میں توحید کے پرچم تلے ایک زمانے تک حکومت کی۔ وہاں کی حکومت کا شرعی و قانونی حق مسلمانوں کی طرف منتقل ہوا، کیونکہ وہی ان رسولوں کے بعد توحید کا پرچم بلند کرنے والے اور انبیاء کے اصل راستے پر چلنے والے ہیں۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہود راہ حق سے ہٹ گئے، انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، اپنے انبیاء کو قتل کیا اور اللہ کی ناراضی اور غضب کے مستحق ہوئے۔ اس لیے پوری سرزمین فلسطین کے حقیقی شرعی اور قانونی حقدار مسلمان ہی ہیں۔ کتب تاریخی سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ فلسطین اور خاص طور پر بیت المقدس پر مسلمانوں کے دوران اقتدار میں مسلم حکمرانوں کا طرز عمل غیر جانبدارانہ اور رواداری والا اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت و حمایت پر مبنی تھا، جبکہ دیگر حکمرانوں کا عام طرز عمل جانبدارانہ تھا، جس کے مطابق دوسرے مذاہب کے ساتھ رواداری ناممکن تھی۔ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں پر ظلم کیا جاتا اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔